مسلسل قرآن کو وہاں پر 400 سال تک پڑھا جاتا رہا۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک بڑا ہی بہترین واقعہ کہ ایک واحد جگہ جہاں پر قرآن مسلسل بنا کسی اٹک کے اور بنا کسی ٹھہرے، یعنی کہ مسلسل قرآن کو وہاں پر 400 سال تک پڑھا جاتا رہا، بنا اس میں کوتاہی کرے، بنا کسی منٹ کا وقفہ دیے اس جگہ قرآن کو 400 سال تک پڑھا جایا کرتا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ واقعہ کہاں کا ہے۔ یہ واقعہ ہے استنبول کا، کہ استنبول کا یہ واقعہ ہے کہ سلطان سلیم اول یہ عثمانی سلطنت کا سلطان ہے، کہ جب عثمانی سلطنت تھی اس کے قبضے میں خلافت آ گئی، اس کی جو سرحد تھی وہ مکہ تک، وہ عرب تک پھیل گئی، وہ حجاز تک پھیل گئی۔ تو کیا ہوتا ہے، اس وقت میں بنو عباس کی خلافت تھی عرب میں۔ تو بنو عباس کے جو خلیفہ تھے، وہ جب یہ عثمانی سلطنت وہاں تک پہنچ گئی تو انہوں نے خلافت جو ہے عثمانی سلطنت کو دے دی، یعنی کہ سلیم اول کو۔ اور جب ان کو خلافت ملی تو انہیں لقب مل گیا خلیفہ کا، امیر المؤمنین کا ان کو خطاب، ان کو لقب مل گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو بادشاہ تھا، یعنی بنو عباس کے خلیفہ، انہوں نے سلیم اول بادشاہ کو جو تبرکات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو کنجیاں تھی، وہ سب کے سب کیا کہا کہ سب کے سب یہ عثمانی سلطنت کے خلیفہ کو یعنی سلیم اول کو دے دیے۔ اور وہ جتنے بھی تبرکات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی تلوار مبارک، آپ کے دندان مبارک، آپ کے موئے مبارک، اور جتنے بھی تبرکات ہیں، جتنے بھی اس وقت موصول ہوئے تھے، وہ سب سلیم اول کو دے دیے۔ اور سلیم اول نے وہ استنبول میں لے گیا۔ اور آج بھی جتنے بھی جو سب سے مستند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں وہ استنبول میں ہیں، جو سب سے مستند تبرکات ہیں۔ تو جب یہ لے گیا تو پھر اس نے توپ کاپی محل ہے، جو آج توپ کاپی نام سے مشہور ہے، آپ سرچ کریں گے آ جائے گا توپ کاپی محل، جو استنبول میں ہے، ترکی میں ہے، کہ وہاں پر اس نے ایک کمرہ تھا، ایک کمرے بنوایا اور اس میں سب کے سب تبرکات رکھوا دیے۔ اب یہ بادشاہ جو تھا سلیم اول، یہ خود اس کی نگرانی کرتا اور خود اس کی صاف صفائی کرتا، خود اس میں جھاڑو یہ لگایا کرتا تھا، جب تک کہ یہ استنبول میں یعنی کہ توپ کاپی محل میں مقیم رہا، جب تک کہ یہ اس میں جھاڑو خود ہی اس کی صاف صفائی کرا کرتا تھا۔ اب اس نے اس میں حفاظ اکرام بھی مقرر کیے، کہ اس کمرے میں جو توپ کاپی محل کا کمرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تبرکات تھے، کہ اس میں حفاظ اکرام مقرر کیے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اتنے وقت تمہاری ڈیوٹی ہے، اتنے وقت تمہاری ڈیوٹی ہے۔ حفاظ اکرام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس میں قرآن کریم کو مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ تو ایک وقت بھی، ایک سیکنڈ بھی، ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کمرے میں، جو توپ کاپی محل کا کمرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے، کہ اس میں تلاوت قرآن بند کی گئی ہو۔ حفاظ اکرام کی ڈیوٹی تھی، اتنے وقت وہ کرتے تھے، پھر جیسے ہی دوسرے کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہوتی تھی، اس سے پہلے ہی جو دوسرے حفاظ اکرام تھے وہ آ جاتے تھے اور وہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسے مسلسل عثمانی سلطنت کے قیام تک، عثمانی سلطنت کے ختم ہونے سے پہلے تک یہ قرآن جو ہے اس توپ کاپی محل میں پڑھا گیا۔ تو اس کی مدت جو ہے 400 سال تقریباً لگائی جاتی ہے، کہ 400 سال تک قرآن اس جگہ پر توپ کاپی محل کے کمرے میں پڑھا جایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ سلیم اول خلیفہ جو تھا، اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد جتنے بھی خلیفہ تھے انہوں نے بھی یہ چیز جو ہے جاری رکھی پیدر پہ۔ اس کے بعد جو بھی خلیفہ آتا ہے اس چیز کو جاری کرتا ہے، اس چیز کو موقوف نہیں کرتا۔ لیکن جب اس سلطنت کا خاتمہ ہوا تو پھر یہ چیز موقوف کر دی گئی، اور اس سے تقریباً 400 سال تک اس کمرے میں قرآن کریم کی تلاوت مسلسل ہوتی رہی۔ تو اس سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کتنے اس کو محبوب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی وہ محبت کرتا تھا،
کہ اس کمرے کو خود ہی صاف کرتا اور اس میں حفاظ کرام کی ڈیوٹی لگائی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مستند جو ہیں وہ وہی ہیں جو استنبول میں ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، یہ تلوار، اور یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں چیزیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت جو ہے در حقیقت، اور ان میں بھی ایک دم مستند نہیں کہ حقیقت یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن جو سب سے مستند ہیں وہ جو ہے استنبول میں ہی ہیں۔ لیکن آج کل دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور قرآن کی تو ہم تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو سلیم اول بادشاہ تھا اور اس کی کیسی محبت تھی دین کے ساتھ، تو اس سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے جیسے کہ سلیم اول نے کیا تھا۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایسی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ۔